کی روایت میں اللہ کے رسول سے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جس چیز کو ہم اس دن مطلب راوی کہتے کہ جس عید کے دن سب سے پہلے جو اعمال ہم کرتے جو رسول اللہ کو دیکھا کرتے وہ یہ تھا کہ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کو جائیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جو ہے قربانیاں کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقوں کو مطلب مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کو جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کی ترتیب بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے نماز کو جاتے عیدگاہ، نماز سے آنے کے بعد جانور ذبح کرتے، جس نے نماز کے بعد کیا اس کے جانور قبول ہے، جس نے نماز سے پہلے کر لیا رسول اللہ نے کہا کہ جس نے نماز سے پہلے کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا، کھانا تو حلال ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کی قربانیاں اپنے وطن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی گاؤں میں حصہ لے لیا، کسی ایک علاقے میں حصہ جہاں بہت سے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بات تاکید ہونی چاہیے کہ میری نماز کے بعد آپ ذبح کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم بھی کرے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے اورنگ آباد سے بہت قریب ہمارے شہر سے، جہاں پورے لوگ جو ہے جانور خریدتے بہت کثرت سے لوگ، اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ذبح کرنے، اور وہ لوگوں کو دیکھا گیا اللہ رحم کرے کہ فجر سے پہلے شروع کر دیتے وہ قربانی۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں اور چھوٹے قصبے کے لیے نماز نہیں عید کی، لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو بہت سی بار تو آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کا حصہ گھر پر آ جاتا ہے، اب بول رہے کیا فاسٹ کام ہو رہا ہے؟ فاسٹ کام نہیں ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، سادہ گوشت کھانے کے لیے مل رہا ہے آپ کو، قربانی نہیں ہو رہی ہے آپ کی، کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ یاد رکھیں کہ بھائی ہم لوگ 7-8 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد آپ جانور ذبح کریں۔ ٹھیک ہے، تو نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں، جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح۔ لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی۔ آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، اوڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی، کہیں چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے، ہاں پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس،